بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معنی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی وہ ایک جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم سب پر، وانی فضلتکم اور بے شک میں نے، فضلت فضیلت دی، کم تم سب کو، علی العالمین تمام عالموں پر. بنی اسرائیل سے مراد یہاں پر یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو یاد کرواتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی کتاب کی شکل میں اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ معجزات کی شکل میں، وہ یاد کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی اور تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام عالموں پر. اور یہاں پہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے اوپر ان کو فضیلت دی. واتقوا یوم لا تجزی، تم سب ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، یعنی قیامت کے دن کوئی نفس کسی نفس کے کوئی کام نہ آئے گا. ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی سفارش اس سے قبول کی جائے گی. ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ اسے لیا جائے گا کہ فلاں چیز دے دو یا پیسے دے دو اپنی جان چھڑوا لو، ایسا نہیں ہوگا. ولا یؤخذ منہا عدل، اسے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہم نے نجات دی، کم تم سب کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب وہ مبتلا رکھتے تھے کم تم سب کو برے عذاب کے اندر، یذبحون ابناءکم وہ ذبح کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم وہ زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تقسیم کر دیا، پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے پہاڑ کو، بحر کو، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی، کم تم سب کو، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم سب دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم سب نے ٹھہرا لیا معبود بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ پھر ہم نے معاف کیا تم سب کو، من بعد ذلك اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم سب ہدایت پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم سب نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، باتخاذکم العجل بچڑے کو معبود ٹھہرا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فتوبوا بس تم سب توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے پاس، اپنے پیدا کرنے والے کے ہاں،
فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تم سب کے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم، پس اس نے توبہ قبول کی تم سب کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لک آپ پر، حتی نر اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو آنکھوں کے ساتھ، فأخذتکم الصاعقہ، پس آ لیا تم سب کو بجلی کی کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم سب دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے زندہ کیا تم سب کو من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پر کچھ جو آیات تفصیل طلب ہیں، تشریح طلب ہیں، اس میں یہ ہے، ایک تو شروع میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یہاں پر تو ہمیں جو ہے وہ رشتہ دار، دوست احباب، بھائی بہن، کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے، مال کام آ جاتا ہے، سفارش کام آ جاتی ہے، اختیارات کام آ جاتے ہیں، تو اس دن جو ہے قیامت کے دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور پھر ولا یقبل منہا شفاعہ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، کوئی بدلہ بھی کسی سے نہیں لیا جائے گا، کوئی تاوان، کوئی فدیہ، کوئی پیسے وہ نہ لیے جائیں گے، ولا ہم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم، اور ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آل فرعون سے نجات دی کہ وہ تمہیں مبتلا رکھتے تھے برے عذاب کے اندر، بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون جو تھا اس کو نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے، اس کی جو تفسیر ہے، شان نزول ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بڑا ہو کر تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو یہ سن کر فرعون نے جو ہے حکم دیا، فرعون اس وقت مصر کے اندر رہتا تھا، اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی بیٹے پیدا ہوں، بچے پیدا ہوں، ان کو مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اور جو بچیاں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی جو والدہ تھیں، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ آپ ان کو چھوٹے صندوق کے اندر، چھوٹے صندوق چاہے تابوت کے اندر بند کر کے دریا میں بہا دے تاکہ اس کی جو ہے وہ جان بچ جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ چھوٹے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھوٹے صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے اندر، لکڑی کا صندوق تھا، بہا دیا، اور ساتھ میں اپنی جو بیٹی تھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن، ان کو بھی ساتھ میں کنارے کنارے روانہ کیا کہ دیکھو صندوق جو ہے وہ کہاں پر جاتا ہے۔ تو وہ صندوق جو تھا وہ تیرتا ہوا خود فرعون کے محل کے پاس آ کے ٹک گیا۔ تو اس وقت اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی جو ہے وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور ساتھ میں دریا بہہ رہا تھا۔ تو اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لیں، ان کا نام تھا حضرت آسیہ علیہ السلام۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے کنیزوں سے کہا کہ داؤ دیکھو وہ تابوت ہے اور اس کے اندر صندوق ہے اور اس کے اندر کیا چیز ہے۔ تو وہ اٹھا کے لائیں تو اس کے اندر چھوٹا بچہ انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے چوس رہا تھا، تو ان دونوں کو اس پہ بہت پیار آیا۔ تو فرعون جو تھا اس کے ذہن میں فوراً جو ہے وہ یہی آیا کہ یہ تو بیٹا ہے اور اس کو جو ہے تو مار دینا چاہیے۔ تو آسیہ علیہ السلام نے اس کو پھر جو ہے وہ یہ مشورہ دیا کہ تم کیوں ایک نجومی کی بات پہ اس طرح جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہو کہ ایک بچہ تمہاری سلطنت کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہماری اولاد بھی نہیں ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو خیر فرعون کے دل میں اللہ نے ڈالی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت قتل نہ کیا، اور موسیٰ علیہ السلام خود اسی کے گھر میں پلتے رہے اور بڑے ہو گئے، اور بعد میں جو ہے وہ نبوت کا اعلان جو ہے وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی۔ یہاں پہ اسی سارا جو ہے وہ ذکر ہے کہ وہ کیوں ذبح کرتا تھا بیٹوں کو اور بچیوں کو کیوں زندہ رکھتا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بڑے ہو گئے، اور پھر ان کے ہاتھوں ایک بندہ جو ہے وہ جا رہے تھے، تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا تھا، دوسرا جو تھا وہ کسی اور قبیلے کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے والے آدمی نے لڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہیلپ کے لیے جب چھڑوانے کے لیے کوشش کی تو وہ جو دوسرا آدمی تھا دوسرے قبیلے کا، اس کو جو تھپڑ مارا وہ خود بندہ ہی مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے وہاں سے مدین چلے گئے، مصر کو چھوڑ گئے اور مدین چلے گئے، اور پھر وہاں مدین میں وہاں پہ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے۔ اور وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ جب وہ پہنچے مدین میں تو کنواں تھا، اور کنویں کے اوپر سے بہت سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو لے کر جو ہے وہ ایک ہجوم سے ایک سائڈ پر کھڑی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو لڑکیوں نے کہا کہ جی ہمارا جو ہے بھائی نہیں ہے اور والد ہمارے بہت ضعیف ہیں، تو جب یہ ہجوم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، رش ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کرتے ہوئے ان بچوں سے جانور لے کے پانی پلایا کنویں سے، اور ان کو جلد گھر روانہ کر دیا۔ دونوں لڑکیاں جب گھر جلدی پہنچ گئیں تو والد جو تھے شعیب علیہ السلام، انہوں نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئی؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام کو بلوا بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر شعیب علیہ السلام کے گھر آ گئے، وہیں پہ رہنے لگے، اور پھر انہی کی ایک بیٹی سے موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اور شادی ہونے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے مصر کی طرف، تو سردیوں کی جو دن تھے تو کوہ طور پہ ان کو آگ محسوس ہوئی، جو دراصل اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی تھی درخت کے اوپر۔ تو وہ آگ لینے گئے کہ اپنی بیوی کو کہ تم یہیں پہ ٹھہرو، اوپر طور پہ مجھے آگ نظر آتی ہے۔ تو وہاں پہ گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، ان کو نبوت عطا ہوئی، اور ان کو بھیجا گیا کہ فرعون کو جا کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں۔ فرعون اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا، اور پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے پیروکار وہ فلاح پا گئے، اور فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اس آیت کے اندر یہی ذکر ہے، فَأَنجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب فرعون سے نجات مل گئی تو اس کے بدلے میں شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے شکرانے کے طور پر۔ پیچھے جو ایک جادوگر تھا اس کا نام تھا سامری، قرآن مجید میں سامری جادوگر کا نام جو ہے وہ آتا ہے۔ اس نے جو ہے قرآن مجید میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جبرائیل علیہ السلام جب ڈبونے آئے، غرق کرنے آئے فرعون کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامری جادوگر کو ان کی سواری جو ہے جبرائیل علیہ السلام کی نظر آ گئی، اور جہاں جہاں پہ سواری کی ٹاپیں اس کے سم جس زمین پر ٹچ کرتے تھے لگتے تھے وہاں پہ گھاس اگاتا تھا۔ تو سامری کے دل میں یہ آئی کہ یقیناً یہ کوئی برکت والی چیز ہے، تو اس نے اس مٹی کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے محفوظ کر لیا۔ اور بعد میں جو بنی اسرائیل والے تھے ان کو شوق تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھیں، تو اس نے جو ہے شیطانی جو اس کے اندر ایک خیال آیا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ سونا اکٹھا کر کے لاؤ، تو میں تمہیں جو ہے موسیٰ کا خدا جو ہے وہ نعوذ باللہ دکھاتا ہوں۔ تو سب لوگ سونا آگے، اس نے سونے کو پگھلا کے ایک بچھڑا بنایا، اور وہی مٹی جو اس نے اکٹھی کی تھی جبرائیل علیہ السلام کی سواری کی ٹاپوں سے وہ اس کو کھلائی، تو وہ بولنے لگ گیا۔ تو لوگوں نے اسی کو نعوذ باللہ معبود سمجھ کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس آیت میں یہی ذکر ہے، آیت نمبر 51 میں، کہ ثم اتخذتم العجل من بعد، تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ نے پھر ان کی بعد میں انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، لیکن توبہ قبول اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ان کو آرڈر دیا کہ تم سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور خنجر لے کر ایک دوسرے کو قتل کرو، اور جب میں کہوں اس وقت تم نے جو ہے آپ اس میں رکنا ہے۔ تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ 70,000 بندہ جو ہے وہ قتل ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری توبہ جو ہے اب قبول ہوئی۔ تو جو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ بھی جنتی چلے گئے، اور جو بچ گئے وہ بھی جنتی بن گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، آیت نمبر جو ہے 55 میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب کو اس وقت تک نہیں مانیں گے، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جو ہے یہ جو ہے آپ کے نور کو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو 70 بندہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا، جو ان کے معززین تھے بنی اسرائیل کے، وہ 70 بندے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر آئے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے۔
جب اللہ کے نور کی تجلی آئی، جیسے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، تو جب اللہ کے نور کی تجلی آئی تو وہ 70 کے 70 بندے مر گئے۔ جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں جب واپس جاؤں گا تو میرے بنی اسرائیل والے میرے امتی کیا کہیں گے کہ معززین کو، سرداران کو جو ہے وہ لے کے گئے اور وہ سارے کے سارے مر گئے، تو آپ ان کو زندہ کریں۔ تو اس آیت کے اندر 56 کے اندر یہی ذکر ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے زندہ کیا تم سب کو تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔